مرحومین دے سال ثواب واسطے بھائی نظر حسین خان میری پھوپھی دے بیٹے ہیں، اظہر مختار خان میری پھوپھی دے بیٹے ہیں، عقیل خان دے والدین اور عقیل خان دے نانا نانی دادا دادی انہوں نے سال ثواب واسطے بلکہ میرے پورے خاندان دے سال ثواب واسطے اور خاص طور پہ بابا امیر خان جنہ دی وجہ تو یہ پورا خاندان ساڑا مذہب اہل بیت کی طرف آیا اور شیعت قبول کی تھی، اور انہوں دا احسان ہے انہوں دے اتے خاص کرم ہویا اللہ پاک دی ذات دا۔ وہ پہلے فردان کہ جڑے مذہب شیعہ دے نال مسئلہ کے تشیع دے نال تعلق رکھنا لیں کہ انہوں نے کوششاں دے نال اس با بصیرت بزرگ دی محنت اور ساڑھے دوہاں بزرگاں دی دا مقدر خوش نصیبی کہ ساڑھا پورا خاندان اس نے مذہب تشیع اختیار کیتا، اور یہ خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ خالق کائنات نے سن سعادت نصیب کی تھی، عزت عطا کی تھی کہ اساں مذہب اہل بیت ساڑھے بزرگاں قبول کیتا، اس پاسے آئے اور واقعاً تسی تھے جتنے لوگ بیٹھے ہو میں گل کرے اکثر کہ تسی اللہ دے چونے ہوئے لوگ ہو، کہ میں چونے ہوئے لوگ ہو ہوں اسی جنہ جھولیاں دے وچ جنہ گودیاں دے وچ جنہ گھران دے وچ آنکھ کھولیے ماشاءاللہ انہاں جھولیاں دے وچ لوریاں ہاں نا ہاں مولا حسن مولا حسین پاک دے، علی ابن ابی طالب دے ولایت پاک دیاں لوریاں دے نال شیعہ جانے حیدر قرار دے بچے بڑے ہوں دن ماما ہونا اپنے شیرچ ولائے علی ابن ابی طالب دا دودھ پہ میں دیا، اور سارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اسے ماحول ہی پال کے جوان ہوتے ہیں، عزاداری مظلوم کربلا یہ انہوں دی گھٹی شامل ہوتی، رگ رگ شامل ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچے تسی آپ وے دے ہو 2 سال دے بچے وہ بھی جس وقت عزاداری ہو رہی ہوئے ماتمداری ہو رہی ہوئے تے ماما انہوں نے بھی سکھائیں دیا ہیں درس دے دیا کہ تساں مظلوم کربلا شہید نبا سید و شہداء دا عزادار بڑھنا ہے ماتمدار بڑھنا ہے۔ غم حسین اور محبت علی ابن ابی طالب بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے، اور یہ ساڑی خوش قسمتی ہے، ساڑی خوش نصیبی ہے، حسن تقدیر ہے کہ اللہ پاک نے ساڑھے حصے دے وچ 2 چیزاں رکھی ہیں، ولائے اہل بیت ولائے خاندان رسالت اور عزائے مظلوم کربلا۔ اللہ پاک تو سن یہ نصیب کرے علی ابن ابی طالب اور انہوں دے 11 فرزندہ دی محبت مظلوم کربلا شہید نبا سید و شہداء انہوں دا غم نصیب کرے۔ کسے تکفیری دے گھر پیدا ہو پماہا یہ اللہ دا انتخاب ہے نا کہ اس اللہ نے تو ان ایو جیاں جھولیاں عطا فرمائیاں، ورنہ کوئی تو اپنا تا کمال ہی کوئی نہیں،
کوئی کمال ہے؟ تُس اپنی مرضی نال گود منتخب کیتی ہے، گھر منتخب کیتا، یہ اللہ پاک دی عطا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ میری گل سمجھ آندی پئی ہے؟ میں تو اسے واسطے پنجابی گل میرا اپنا جو گھر ہے تے سمجھا کے گل پہ کرے نا، مقصد ہے تے او اللہ جس نے سن انہاں گھراں دے وچ بھیجیا کہ جنہاں گھراں دے وچ محبت اہل بیت علیہ السلام اور غم مظلوم کربلا دا ذکر ہوندا ہے کہ وہ اللہ کسی تکفیری دے گھر چ گلیندا تو مڑ انہیں ہی ہومڑا نا۔ اگر گود ایسی مل ویندی گھر اجیا مل ویندا تو بہرحال اس واسطے میں آکھ رہا کہ یہ ساری خوش نصیبی ہے، یہ اس خاص کرم ہے اس مالک دا، اور اس دا حسین انتخاب ہے۔ ایک شیعہ نو استناس کرنا چاہیتا، ایک محب اہل بیت نو اس گل دے اتے فخر کرنا چاہیتا کہ میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد۔ محمد علی محمد کے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو انہاں بزرگاں واسطے جنہاں دے ایصال ثواب واسطے اج مجلس ہے، ایک دفعہ زحمت کرو سورہ فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ کل شریف دی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار اپنی عظمت دا واسطہ، اپنی جلالت دا واسطہ، اپنی کبریائی دا واسطہ اج دے انہاں تمام انتظامات، انصرامات، خرچ اخراجات، مجلس اعضاء مومنین دی نیاز نال توازو، پرخلوص حسنات مالک اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما، اور انہاں تمام حسنات خیرات انہاں دا ثواب عقیل خان دے والدین اور عقیل خان دیاں پھپھیاں انہاں دے روح برفتوں نو، عقیل خان دے چاچے اظہر مختار نو، اور انہاں دے نانا نانی دادا دادی، خاص طور سے بابے امیر خان، اور اس خاندان دے تمام جتنے مرحوم مین ہیں، مرحومات ہیں، پروردگار انہاں دے نام اعمال درج فرما، برزخ دیاں منزلاں انہاں سارے مرحومین تے آسان فرما، معاشر دے میدان وچ انہاں سارے انہوں سن اپنے پاک حبیب اور انہاں دی پاک اہل بیت شفاعت نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ لو۔ برادران اسلام، صاحبان ایمان، ہم فخر کر رہے ہیں نا، ہم شیعہ ہیں۔ کس کے شیعہ ہیں؟ اس کے شیعہ ہیں جس کے متعلق اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث سے رسول، فرمان مصطفیٰ۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس آواز کو جو مسلمان سن رہا ہے، سارے مانتے ہیں نا اللہ کے رسول کو؟
شیعہ سن رہا ہے، میرا اہل سنت بھائی سن رہا ہے، ہمارے اہل سنت مسالک بریلوی مسلک ہیں، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہیں، مقلد غیر مقلد، جس کے کان پر جہاں جہاں تک میری آواز جاری، میں اپنا فرمان نہیں سنا رہا، اس رسول کا فرمان سنا رہا ہوں جس کی ساری امت کلمہ پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرما رہے ہیں، اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے نبی کو علی کا ذکر پتہ نہیں کتنا پسند ہے۔ فرمایا، اے مومنوں، اے صاحبان ایمان، اے میری امت، اے کلمہ پڑھنے والوں، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو، جہاں تم بیٹھتے ہو، مل کے بیٹھو نا، اس کو محفل کہتے ہیں، اسی کو تو مجلس کہتے ہیں۔ فرمایا جب اکٹھے بیٹھو، محفل بپا ہو، تو اس محفل کو، اس مجلس کو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ یہ مجلس کی زینت ہے، مجلس کی زینت، اللہ کا ذکر بھی مجلس کی زینت، مصطفیٰ کا ذکر بھی مجلس کی زینت، محفل کی زینت، اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے علی کا ذکر بھی، محفل میں علی کا ذکر بھی ہو جائے تو یہ اس محفل کی، اس مجلس کی زینت ہے۔ اور یہ جو مجلس میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بانی میرا عزیز ہے، عقیل خان، بھائی نظر خان کا بیٹا، یہ اس کی فرمائش پہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے مجلس سنی تھی یہاں فتح والا میں، مجلس پڑھی تو وہ مجلس وہاں اس نے سنی، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جو شاید آپ لوگوں نے بھی پہلے نہ سنی ہو، یعنی یہ مضمون شاید نہ سنا ہو۔ جہاں جہاں میں نے پڑھا ہے، 2-3 مقامات پہ پڑھے، ان لوگوں نے تو یہ مجلس سنی ہے، لیکن گھڑی نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں گھڑی ہے، عموماً لوگوں کی نظریں اس پہ نہیں پڑی ہیں۔ یہ مجلس جو میں آپ کے سامنے آج پڑھ رہا ہوں نا، عموماً خطباء کی نظروں سے اوجھل رہا ہے، یہ حوالہ اوجھل رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میرا ہی مطالعہ سب سے بڑا ہے، لیکن میں نے عموماً یہ مجالس جو نیٹ پہ چلتی ہیں، میں نے نہیں سنی کسی عالم سے، خطیب سے، بڑے ہمارے عزت والے خطیب ہیں، اور مکتب اہل بیت، فضائل علی ابن ابی طالب، اصل تشیع، حقیقی تشیع پیش کر رہے ہیں، سلام ان کی ان کوششوں کو۔ لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں، بہت ہی عظیم فقیہ ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے، 4 فقہ کے بہت بڑے مستند علماء ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت جن کا نام ہے، اور جس کی تقلید ہمارے پاکستان کے بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات ان کی کرتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پورا پاکستان حنفی المذہب ہے، اہل حدیث وہ تقلید کے قائل نہیں ہیں، غیر مقلد ہیں، مگر جو مسلمان پاکستان میں تقلید کے قائل ہیں وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ سارا ملک تقریباً حنفی المسلک، اہل سنت برادران کے حوالے سے بات۔ دوسرے بڑے فقہ کے عالم ہیں امام مالک، مالکی المذہب، یہاں پاکستان میں شاید کوئی نہ ہو، یا کوئی اکا دکا دانا۔ تیسرے فقہ کے عالم ہیں، فقیہ ہیں امام شافعی، اور چوتھے فقیہ ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے امام احمد بن حنبل۔
امام احمد بن حنبل، یہ مجلس جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب المسند جو ان کی حدیث کا مجموعہ ہے، اس سے یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ امام ہے ایک فقہ کا، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، سب سے آخر میں، یعنی چوتھے نمبر پر جو آئے تاریخ کے اعتبار سے۔ یہاں ان کی تقلید نہیں ہے، لیکن آپ افریقہ کے چند ملکوں میں چلے جائیں تو امام احمد بن حنبل وہ ہستی ہیں کہ پورے کے پورے ملک حنبلی المسلک ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے پورے ملک افریقہ کے ان کے مقلد ہیں۔ وہاں حنفی المسلک کوئی نہیں، امام ابو حنیفہ کی کوئی تقلید کرنے والا نہیں، سارے کے سارے ملک حنبلی المسلک۔ اتنا بڑا اتھینٹک حوالہ ہے اور اتنا بڑا نام ہے، ان کی کتاب المسند ہے۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے جو مجلس میں پڑھ رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بہت کم علماء کی نظر اس حوالے پہ گئی ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب المسند میں لکھتے ہیں، اور اس کے راوی، اس کے بیان کرنے والے ایک صحابی پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے عمرو بن میمون۔ کیا نام ہے؟ عمرو بن میمون، پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ راوی کون ہے؟ صحابی یہ پیغمبر راوی ہے جو اس سارے واقعہ کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وفات رسول کے کچھ عرصہ بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ مدینے سے باہر، 10-15 تعداد تھی ان صحابہ کرام کی، بیٹھے مدینے سے باہر گفتگو کر رہے تھے آپس میں، مسائل کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ چند آدمیوں کا ایک گروہ وہ قریب آیا، اور اس گروہ کا جو سردار تھا، نمائندہ تھا، بڑا تھا، وہ ہمارے قریب آ کر ہمارے پاس آ کے کھڑا ہوا، اور اس نے آ کے ہم سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ ابن عباس موجود ہے یا نہیں ہے، اور کون ہے؟ تو عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ ہم نے بولا عبداللہ ابن عباس پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی، صحابہ کرام میں بالاتفاق سب سے بڑے عالم، مفسر قرآن، حبر الامہ، امت مسلمہ کا دماغ، اتنے بڑے عالم کہ ان جیسا صحابہ کرام میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے، سب سے بڑے عالم۔ علی ابن ابی طالب صحابی بھی ہیں، علی ابن ابی طالب اہل بیت پیغمبر میں سے بھی ہیں۔ میں بات صحابہ کی کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عالم شخصیت جناب عبداللہ ابن عباس۔ انہوں نے آ کے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس تم میں سے کون ہے؟ تو ہم نے بولا کہ یہ ہیں عبداللہ ابن عباس، بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے۔ تو اس نے کہا کہ آپ علیحدگی میں ہماری کچھ باتیں سنیں۔ تو عبداللہ ابن عباس اٹھے، ان کے ساتھ چلے گئے جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے تھوڑے دور فاصلے پر۔ اچھا، عمرو ابن میمون کہتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ابھی تک جناب عبداللہ ابن عباس کی بینائی ٹھیک تھی، آنکھوں کی، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ آخر عمر میں تو ان کی بینائی چلی گئی، وہ محتاج ہو گئے، کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ابھی یہ کیا دن ساڑھی پنجے سنا آنکھ لو، یعنی اتنی باریکی میں جا کر اللہ کے رسول کا یہ صحابی عمرو بن میمون بات کر، ان دنوں کی بات ہے، ابھی تک جناب عبداللہ ابن عباس کی آنکھیں ٹھیک تھیں، بینائی ٹھیک تھی، دیکھ سکتے۔ وہ گئے تو تھوڑی دیر گزری تھی، عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس بڑے تیش میں، غصے میں، جوش میں، ان کے کندھے پر چادر تھی، غصے کی وجہ سے اس چادر کو جھٹکتے ہوئے واپس آئے۔ تو ہم نے پوچھا عبداللہ ابن عباس، اے ابن ام رسول خدا، اے رسول خدا کے چچا زاد، آپ کو کیا ہوا؟ ابھی تو آپ گئے تھے، غصے کیوں ہو رہے ہیں، جوش میں کیوں آ گئے؟ چادر جھٹکتے ہوئے اور غصے میں باتیں کرتے واپس ہے۔
ہوا کیا، وجہ کیا بنی؟ عبداللہ ابن عباس، توجہ ہے آپ کی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سنیے میرے غصے ہونے کی وجہ، کہ میں جب ان کے پاس گیا تو میرے سامنے یہ لوگ اس علی کا شکوہ کرنے لگے، اس علی کی بدگوئی کرنے لگے، اس علی کا میرے سامنے گیلا کرنے لگے، جس علی کو اللہ نے ایسی 10 فضیلتیں، عزتیں، عظمتیں عطا کی ہیں کہ ان 10 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں لکھی، تو میں بھلا اس علی کا گلہ سن سکتا تھا، اس علی کا میں گلہ سن سکتا تھا، اس کا بدگوئی سن سکتا تھا، اس کا شکوہ سن سکتا تھا؟ تو پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جناب عبداللہ ابن عباس سے عرض کی کہ پھر ہو جائے نا بیان، وہ کون سی 10 عظمتیں ہیں، وہ کون سی ایسی 10 فضیلتیں ہیں کہ ان فضیلتوں میں اللہ کے رسول کا کوئی صحابی کسی ایک صفت میں بھی شریک نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کی وہ یونیک صفتیں، وہ منفرد صفات کہ جو اللہ نے علی ابن ابی طالب کے حصے میں رکھی، تو پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی، تو 10 صفتیں، 10 عظمتیں، 10 فضیلتیں، تو یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام سن رہے تھے، عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے تھے، ایک بیان کرنے والا تھا، چند صحابہ کرام سننے والے تھے، تو جہاں ایک بیان کرنے والا ہو، کچھ افراد سننے والے ہوں، تو اگر میں کہہ لوں کہ یہی مجلس ہے تو میرا خیال میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، یہی تو مجلس ہے، ایک بول رہا ہے باقی سارے سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سارے سن رہے ہیں، اور پھر مجلس بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ فضائل علی ابن ابی طالب، وہی مجلس جو جناب عبداللہ ابن عباس نے وہاں پر پڑھی، جو 10 فضائل علی ابن ابی طالب کے بیان کیے، میں تو وہی بیان کرنے بیٹھا ہوں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس پڑھنا بھی صحابہ نبی کی سنت، اور خاموشی سے مجلس سننا بھی نبی کے صحابہ کی سنت، بدعت نہیں ہے، سنت ہے مجلس پڑھنا، مجلس سننا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کوئی ہے تھے بھی بیٹا کو اٹھے کو پیڈسٹل وہ اٹھا ہوا پیڈسٹل ایسے ہی چل رہا ہے، ہاں علی ذر بیٹا اٹھا کے لیں ادھر لگائیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، بتائیے، تو یہ مجلس میں نے یہاں فتح والا پڑھی تھی، میرا عزیز عقیل بیٹا، تو اس نے کہا رات کو جب ہم جانے لگے نا، یہ پچھلی رات، تو انہوں نے کہا کہ انکل جی وہی مجلس سنائیں جو آپ نے وہاں پڑھی تھی، بڑا دل خوش ہوا تھا۔ تو میں نے کہا مجلسیں مجھے اور بھی آتی ہیں، رہنے دیں، بہتر ہے، لوگ یہ نہ فتح والے پڑھ کے آئے تھے جی اور مجلس آندھی کوئی نہیں، موڑ وہ پہ پڑھ دیں، اور نہ ایک دوجہ آتے میں پڑھی، پتہ نہیں انہوں نے کوئی بندہ سندا بیٹھا ہوئے، وہ آکسی مولوی صاحب موڑو تھے، وہ مجلس شروع کر دیتے، صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ جلدی جلدی بیان کریں، میرے بعد ایک اور خطیب پڑھنے والے ہیں۔ پہلی عظمت، پہلی صفت، پہلی فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ کون رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل لکھ رہے ہیں، اپنی کتاب المسند میں لکھ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ پہلی فضیلت جناب عبداللہ ابن عباس، صحابیوں یاد ہے تمہیں جب تانے دیتے تھے نا یہودی اور نصرانی، عیسائی اور یہودی تانے دیتے تھے مسلمانوں کو، تانے، بڑے بڑے مسلمان ہو گئے ہوں، قبلہ تواڈا کوئی نہیں، ساڑھے قبلے والے پاس سے نماز پڑھ دے منہ کر کے، قبلہ منگا لی دا تے اپنا قبلہ کوئی نہیں، مسلمانوں کو تانا دیتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، دوسرے سپارے میں اس کا ذکر ہے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ تانے دیتے تھے، تم مسلمان ہو، تمہارا قبلہ ہی کوئی نہیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اور مسلمان صحابہ کرام
ان کے تانوں سے بڑے پریشان تھے، تنگ تھے، یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے تھے، اے حبیب کبریا، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ ہم مسلمانوں کو کوئی ہمارا اپنا قبلہ دے دیں۔ ہم تو ان کی باتیں سن سن کے، تانے سن سن کے اکتا گئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، آسمان کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے تھے، پروردگار تو ہمیں اپنا قبلہ عطا فرما، ہم ان کے تانوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ اور قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے میرا رسول بار بار تیرا چہرہ اٹھا کے میری بارگاہ میں دعا کرنا، مجھے اللہ کو نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دعا مانگ رہا ہے۔ ان قریب میں تجھے وہ قبلہ عطا کروں گا ترضاہا، جس سے تو راضی ہو جائے گا، جس قبلہ کو تو پسند کرتا ہے، میں تجھے ان قریب وہ دے دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا، ایسا قبلہ تجھے دوں گا جو تجھے پسند ہے۔ اللہ کے رسول کو اس سرزمین پر سب سے جو شہر پسند تھا وہ مکہ تھا، جہاں خانہ کعبہ تھا، جس مکے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ شہر مکہ اللہ کے رسول کو پسند تھا، تو اس میں خانہ کعبہ تھا، اللہ کے رسول کے اجداد کا، جناب ابراہیم جناب اسماعیل کا بنایا ہوا۔ تو ایک دن جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابیوں یاد ہے نماز ظہر پڑھ رہے تھے، ہجرت کا دوسرا سال تھا، نماز ظہر پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی تھی، کس قبلہ کی طرف رخ کر کے؟ بولو، بیت المقدس۔ تو بیت المقدس کی میں انہیں سمجھو جتن میں بیٹھا بھئی اے حیث پاسے، اے ابردے آلے پاسے، انہیں سمجھ لو نے تو سمجھن واسطے، ابردے آلے پاسے مشرق والی سائیڈ تے، یہ تو ان سب جامن واسطے پہ گال کریں نا، بیت المقدس، اور اس دے بالکل دوسری سائیڈ تے بالکل دے اپوزٹ 90 ڈگری خانہ کعبہ، مسجد الحرام، مکہ معظمہ۔ آج بھی وہ مسجد، جس مسجد میں عین حالت نماز میں اللہ کے رسول کو تبدیلی قبلہ کو حکم ہوا، حالت نماز میں، اس مسجد کا نام ذوالقبلتین ہے۔ وہ مسجد آج بھی مدینے میں موجود ہے، ذوالقبلتین، 2 قبلوں والی۔ جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج پہ گئے ہیں، انہوں نے وہ مسجد دیکھی ہے، دیوار کے ساتھ ایک محراب ادھر ہے، آج بھی ہے، دیوار کے ساتھ محراب، دوسری دیوار کے ساتھ بھی محراب، دیوار کے ساتھ محراب انہوں نے شکل دی ہوئی ہے۔ تو یہ مسجد ہے ذوالقبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ اچھا، اللہ کا رسول نماز پڑھا رہا تھا، ظہر کا ٹائم تھا، 2 رکعت پڑھ چکے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ جبریل آیا حالت نماز میں، تیسری رکعت کے لیے اللہ کے رسول اٹھے، 4 رکعتیں ہیں نا نماز ظہر، تو باقی 2 تو رہتی تھیں۔ اچھا، ہمیں نہیں پتہ چلا، کسی صحابی کو نہیں پتہ چلا کہ حالت نماز میں وحی آئی ہے، کیونکہ آنتی جو رسول ان کو پتہ تھا کہ وحی آئی ہے، ظاہر ہے کہ حالت نماز میں وحی آئی تھی، تو تبھی تو اللہ کے رسول نے اس کے اوپر عمل کیا۔ حالت نماز میں تیسری رکعت کے لیے اللہ کا رسول اٹھا، فوراً وحی آئی، جبریل فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے میرا حبیب اپنا رخ ادھر سے ہٹا، بیت المقدس سے ہٹا، ادھر رخ کر، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، ادھر رخ کر۔ اچھا یار، آپ بھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، وہ ویٹ کریے، بہتر تھا اے نا وہی پیشین دی نماز پڑھی بنیا، کیوں جی؟ تے مڑ آوندہ جبریل، اللہ دا رسول جڑی اگلی ہون دیگر دی نماز پڑھنی ہے نا، وہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ خانہ کعبہ دی طرف رخ کر کے پڑھیں، یہ بہتر نا، یعنی ساڑھی سوچ دے مطابق تو بہتر ہے۔ زور دی نماز پڑھ لے ادھے، عصر دی نماز ادھے منہ کر کے پڑھ لے، مگر اللہ خود جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ساڑھے گویڑ کی دائیں ہور دے ہوں دے
تے اللہ دے فیصلے کو چھوڑ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا میں چاہ رہا تھا میں آزمائش کرنے کے لیے لوگوں کی مصطفیٰ کی نبوت پر منزل یقین کو پہچاننے کے لیے عین حالت نماز میں تبدیلی قبلہ کا حکم دیا کہ کون ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ تو حالت نماز میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابیوں جب اللہ کے رسول نے رخ ادھر پھیرا تو صحابہ کے اور اللہ کے رسول کے چہرے بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، تو صحابہ کرام تمام تر عزت احترام عظمت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بھول بھلکھی میں پڑ گیا کہ یہ ایک دم کیا ہوا، اللہ کا رسول ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہا تھا 90 ڈگری مڑ کر اس کا رخ ہو گیا بالکل ہماری طرف، تو ہم کیا کریں؟ مگر اللہ کے رسول نے نماز جاری رکھی اور اس نماز کے جاری رکھنے میں پچھلی 2 رکعتوں میں رسول کی اقتداء میں جس ہستی نے نماز پڑھی، اکیلی جس ہستی نے نماز پڑھی اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب۔ علی مڑ کے آیا رسول اللہ کے پیچھے، اور کوئی صحابی اللہ کے رسول کے پیچھے مڑ کے نہیں ہے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اس نے یہ کیا ہوا؟ مگر علی وہ جانتا تھا کہ رسول کا مڑنا ایسا نہیں ہے، کوئی امر ہوا ہوگا، کوئی حکم ہوا ہوگا، کوئی جبریل آیا ہوگا، کوئی وحی اتری ہوگی، اللہ کا رسول حالت نماز میں ایسے ہی تو نہیں گھوم گیا۔ تو علی ابن ابی طالب گھوم کے آئے مصطفیٰ کے پیچھے، اللہ کے رسول نے باقی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، علی ابن ابی طالب نے مصطفیٰ کی اقتداء میں یہ نماز مکمل کی، اور بہت سی صفات کمال کا مالک علی جیسا شجاع کوئی نہیں، بہادر کوئی نہیں، عبادت گزار کوئی نہیں، خطیب ممبر سلونی کوئی نہیں، عالم کوئی نہیں، تمام صفات کمال علی ابن ابی طالب نے کسی صفت کمال پر زندگی میں فخر نہیں کیا، ناز نہیں کیا، یہ وہ واحد صفت تھی۔ اس کی عظمت کو آپ پہچانیں، پوری زندگی علی نے جس صفت کے اوپر ناز کیا، اسی کے اوپر ناز کیا، انا المصلی الی القبلتین، اے میرے رسول کے صحابیوں میں وہ اکیلا علی ہوں جس نے ایک نماز رسول کے پیچھے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے اور کسی نے نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت تھی، اس فضیلت کے اوپر علی نے ناز کیا، اس فضیلت کے اوپر علی نے فخر کیا۔ یہ ہے منزل یقین، یہ ہے معرفت مصطفیٰ، یہ معرفت مصطفیٰ۔ دوسری عظمت جناب عبداللہ ابن عباس نے بیان کی، اللہ نے جب اپنے رسول کو حکم دیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ان کو ڈراؤ، ان کو تبلیغ کرو، انہیں پیغام توحید پہنچاؤ، تو اللہ کے رسول نے اپنے سب سے جو قریبی رشتہ دار تھے نا 40 افراد کا انتخاب کیا۔ بنتا بھی اسی طرح ہے، سب سے پہلے اپنے گھر، تبلیغ کا آغاز اپنے گھر، پیغام توحید کا آغاز اپنے گھر سے کرنا۔ باہر نو پیچھے مسلمان بنائے، پہلے گھر والے نو تو سمجھا، گھر والوں کو تو کلمہ پڑھا، گھر والوں کو تو مسلمان بنا۔ 40 شیعہ سنی سب مورخ سب متفق ہیں اس بات پر۔ اللہ کے رسول نے جب قرآن کی آیت اتری وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی نہیں، الاقربین، جو تیرے سب سے قریبی ہیں، خاندان قریش میں سے جو اللہ کے رسول کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے ان کو بلائے۔ 40 آدمی اکٹھے ہو گئے۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے انہیں وہ ساری باتیں یاد دلائیں کہ تمہارا خاندان کتنا عزت والا خاندان ہے، تم نسل ہو، سلالہ ہو، کس کی؟ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، تو اس ہستی کی تم اولاد ہو، اور اللہ نے یہ تم پر احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے اللہ نے مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ اللہ نے یہ شرف، اللہ نے یہ سعادت، اللہ نے یہ عزت تمہارے خاندان کو دی۔ میں تمہیں میں سے ہوں نا، تمہارا خون ہوں، تو ایسا کرو
پھر وہ باتیں سمجھائیں ساری، یہ بت ان کی پوجا نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاؤ تو ذرا دفع نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے، خود کو بچا نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکیں وہ تمہاری کیا قبول کریں گے، وہ تمہاری کیا حاجت روائی کریں گے، وہ تمہاری کیا مشکل کشائی کریں گے، وہ خود اتنے محتاج ہیں، وہ بیٹھے ہوں تو اٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہوں تو بیٹھ نہیں سکتے، جہاں ان کو بٹھا دو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اتنے کمزور، اور ان کے سامنے تم جھکتے ہو۔ چھوڑو اس کو، خدا واحد کی پرستش کرو جو لائق عبادت ہے، اور دیکھو یہ کام جو میں شروع کر رہا ہوں نا، یہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، مجھے اس مشکل کام کے لیے تم میں سے ایک وزیر کی ضرورت ہے، بوجھ بانٹنے والے کی ضرورت ہے، بوجھ بانٹنے والے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ نے بھی تو کہا تھا نا، اللہ نے کہا موسیٰ جا فرعون کو جا کے سمجھا قوم بنی اسرائیل کی ہدایت، تو موسیٰ نے پتہ ہے کیا رک گیا موسیٰ، پروردگار، سورہ طٰہٰ 16 آیتیں، رب اشرح لی صدری، یہاں شروع کر دیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک۔ تو بڑی تفصیلی، موسیٰ کو اللہ نے کہا تو اللہ کا نبی ہے تو پھر چلنا، کہا پروردگار جاتا ہوں، انکار نہیں ہے، لیکن کام بڑا اوکھا ہے، بہت اوکھا کام میں، ہاں کیا کراں؟ فرمایا عرض کی تھی پروردگار میرا بھرا ہارون من دے نا، ہارون من دے، وَاجْعَلْ لِي وزیر، وزیر کس، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر کہتے ہیں بوجھ بانٹنے، بوجھ تقسیم کرنے والے کو۔ یہ وزیر اعظم، یہ وزیر کیوں بنیندہ، اپنی کابینہ کیوں بنیندہ؟ یہ سارے کام جے ملک دے وزیر اعظم کر لے اکلے ہاں تو انہوں باقی وزیراں بناون دی کیڑی لوڑ ہے، تے انہاں دے دفتر تے انہاں دی تنخواہوں تے انہاں اتنے رپڑ دی بھی لوڑ کائے نہیں، جے وزیر اعظم سارے کام ملک اکلا چلا لے، وہ وزارتیں اسے واسطے بنائی ہیں میں دیا نا، ایک بندے کو کام ہوندہ نہیں، اے ٹرانسپورٹ دا ہے جناب، اے ریلوے دا ہے جی، اے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دا ہے جی، اے وزارت خارجہ دا ہے، اے وزیر داخلہ ہے جی، اے وزیر تعلیم ہے، اے وزیر صحت ہے، ایک ادارہ کو ایک ادارہ ہوندہ، مختلف ادارے ہوندے مختلف شعبہ زندگی ہوندے، ایک بندہ سنبھال نہیں سکتا، اس واسطے ہر شعبے واسطے وکھرا وزیر بنایا ہوندہ، وزر دن بوجھ نو، وزیر دن جیڑا بوجھ ونڈے۔ موسیٰ کیا پروردگار میں ہارون دے جیڑا میرا بوجھ، اب ونڈ لئیے دوئے بھرا رل کے، اللہ نے دے دیتا، موسیٰ منگیا ہارون، اللہ پاک نے عطا فرما۔ تو یہی بات کام اوکھا ہے، تو آپ نو پتہ ہے نا کام کیڑا اوکھا ہے، اللہ دے رسول آتے ہیں تو پتہ ہے نا، جان دینے کام کیڑا اوکھا، لہٰذا میں نے ضرورت ہے کس دی؟ وزیر دی، بوجھ ونڈن آلے دی، تے میں وعدہ پیا کرے نا، آج جیڑا میرے نال وعدہ کرے سی نا بوجھ وڈامن دا، میں مصطفیٰ وعدہ پیا کرے نا، او کی ہو سی؟ فَهُوَ لِي أَخِي وَوَسِيِّي وَخَلِيفَتِي مِن بَعْدِي، او میرا بھرا بھی ہو سی، میرا وسیع بھی ہو سی، تے میرے بعد میرا خلیفہ اور جانشین بھی ہو سی، حقی اسے دا بندہ ہے۔ وہ جڑا آج پہلی منزل تے میری مدد دا وعدہ کرے سی، پہلی منزل تے میں تو بعد مڑ کوئی ہو سی، او خلیفہ ہو سی، وہی ہو سی نا جیڑا پہلے دیوں میرے نال کھلوتا ہو سی، جیڑا میرے موٹے دے نال آج رل سی، حق نہیں یہ بندہ، موٹے نال پہلے دیوں کوئی رل لے، سمجھ آندی بیٹھی نے، پا کوئی نے ایف آئی آر کٹین دی، بول پاؤ کچھ کٹی تو میں تھے کٹی سی، یا رسول اللہ، اے داری آج کل ایف آئی آر آندھے بڑی مصیبت پئی ہوئی ہے، بڑے رولے پہ انہیں ایف آئی آر ہیں، ایف آئی آر ہر پاس ایف آئی آر ہیں، ایف آئی آر ادھو میں تے ادھو میں کام ہی یوں شروع ہوئے دا، اللہ کرے تے کام رک ونجے اور پاکستان ایک امن آوے، ایف آئی آر والا کام بالکل غلط کام میں چاہے جس پاسوں بھی ہوئے، مگر میں پورے وسوق نہ لاگ سکتا کہ شیعہ دی طرف پہلے ایف آئی آر نہیں ہوندی،
تکفیریاں دی طرفوں ہمیشہ کھوجے چوندے اور انتظار چوندے اور شیعہ نے حیدر قرار نو ذلیل کرن واسطے پہلے وہ ایف آئی آر کروندے اور اس تو بعد مڑ شیعہ نو قدم اٹھاونا پاوندا بند کرو ایف آئی آر دا سلسلہ کہ تماشا ہے اس ملک کسے نہیں جیونا بالکل ہم اس ایف آئی آروں کے خلاف ہیں چاہے ادھر سے ہو چاہے ملک میں کن لوگوں کو جینے کا حق دو سکھ کا سانس لینے دو تماشا بن گیا ہے پولیس والے وہ بیچارے الگ پریشان ہیں مومنین الگ پریشان ہیں سارے الگ پریشان ہیں کچہریوں کے چکر ہائی کورٹ تک جا رہے ہیں لوگ بنیادی طور پر یہ ایف آئی آر سے ایک دوسرے کے خلاف یہ غلط کام ہے توہین نہیں ہونی چاہیے انسان ہے مسلمان ہے ایک دوسرے کا احترام کریں عزت کریں ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھیں لیکن مقدسات یہ یزید نے بھی کوئی آکھے اے بھی ساڑھا مقدس ہے کوئی نہیں سمجھ آئی ستے پہ ہو دو یزید بھی مقدس آکھے کوئی میرا یزید ہی مقدس ہے مرد آباد ہزار بار لعنت اس یزید پلیت نجس کٹینیاں نے فیار اندر کٹینیاں رہاں تے کوئی بندہ یزید دی وکالت کرنا واسطے اٹھی ہوئے یہی میرا مقدس ہے وہ بھڑے یہ گال کر کے تے دوئیں دا بھی بار ہولا نہ کر تو اتھو تا ہی آیا کھلوتا ہے خیری میری بھار بنے ہولا تو جو مقدسات آپ کے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے مقدسات کون ہیں ہم نہیں ان کے خلاف کچھ کرتے پتہ ہے میں شیعہ قوم بے وقوف قوم نہیں ہے ہم تو بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں پورے ملک میں ہم تو اتحاد کی بات کر رہے ہیں ہم تو امت مسلمہ میں وحدت کی بات کر رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہمارا تو یہ نعرہ ہے ہمارے جو قائدین ہیں ہمارے جو رہبر ہیں سید علی خامنائی خداوند عالم ان کو طول عمر عطا فرمائے ہم جن کے مقلد ہیں آیت اللہ لزما کے سید علی سیستانی ہم ان کے مقلد ہیں یہ پاکستان کے سارے شیعہ کن کے مقلد ہیں سب سے زیادہ تقلید کس کی کرتے ہیں آیت اللہ سید علی سیستانی کی نا آغا رہبر ان کا مقام بہت بلند ہے اس میں کوئی کلام نہیں شک نہیں مگر اتنی تقلید پاکستان کے شیعہ نے حیدر کار آغا رہبر کی نہیں کرتے جتنے مقلد آیت اللہ سیستانی کے ہیں یا نہیں ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں آغا رہبر کا بھی حکم یہی ہے اور آیت اللہ سیستانی کا حکم سنیے ایسے ہوتے ہیں رہبر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکہ وہ اپنے مقلدین سے کہتے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور بہت دور تک جا رہی ہے شاید لائیو مجلس چل رہی ہے شیعہ بھی سن رہے ہیں سنی بھی سن رہے ہیں موافق بھی سن رہے ہیں مخالف بھی سن رہے ہیں آیت اللہ لزما کا سید علی سیستانی جس کا میں بھی مقلد ہوں اور آپ سب ان کے مقلد ان کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے اہل سنت ان کو آپ بھائی نہ کہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں بلکہ اہل سنت ہمارے صرف بھائی نہیں ہماری جان ہے یہ آیت اللہ لزما کا سید علی سیستانی کا فتویٰ ہے بند کر دو یہ شور شروع ہو گیا بند کرو اس یہ پنکھا بند کر دے اس کا شور بہت زیادہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ جزاکم اللہ خیر بھائی ہم تو یہ اس سوچ کے مالک ہیں یہ ہمارا ملک ہے اس کے ہم بنانے والے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ شیعہ تھے یہ فتووں سے نہیں باقی رہے گا چلے گا اس کو قائم رہنا ہے ملک کو یہ ہمارا ملک ہے کسی کا اور نہیں ہے سب نے مل کے بنایا بلکہ اس وقت تو یہ لوگ جو آج بات کرتے ہیں نا بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں پاکستان کے ان کے آباء و اجداد مخالفت کر رہے تھے مسلم لیگ کے مخالف تھے جو جماعت پاکستان کو بنانا چاہتی تھی کانگریس کے ساتھ ملے ہوئے تھے قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے لوگوں کی اولاد ہے جو آج شیعوں کو تکفیر کر رہی ہے ہون بڑے ٹھیکیدار بن گئے ملک دے تو ہمارا یہ ماننا ہے اور ہم بڑے وثوق کے ساتھ اور ایک شریف قوم ہونے کے ناطے اور ایک پرامن قوم ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہونا چاہیے شیعہ سنی کو مل جل کر بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے ایک دوسرے کی خوشیوں میں غمیوں میں دکھ میں سکھ میں آئیں جائیں محبتوں کا پیغام پھیلائیں دشمنیاں نفرتیں قدورتیں ختم کریں چیزوں تو میں کیا عرض کر رہا تھا
اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں تو اعلان کیا کوئی ہے جو میرا بوجھ بانٹے، وہ میرا بھائی، وہ میرا وسیع، وہ میرا خلیفہ، تو کوئی نہیں اٹھا۔ 10 سال کا علی اٹھا، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابہ پیغمبر یاد ہے، میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن صحابہ میں سب سے بڑا عالم کہہ رہا ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا جس نے اللہ کے رسول کو کہا ہو انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جو ہوں میں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ تیسری صفت عبداللہ ابن عباس، جلدی سے آگے چلیں، ٹائم 1 گھنٹہ تے شاید پتہ نہیں کتنے بدول ہے، ایک باری صلوات پڑھ لو، 51 منٹ 3 بج کے 51 منٹ، اور بس کرو نعرے ہیں دی، بس کر ہون اگا کوئی منٹ ٹرن دے۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 2 ہوئی ہیں، 2۔ پہلی ان المصلی القبلتین، علی کا خود ناز کرنا، فخر کرنا، میں ہوں 2 قبلوں کی طرف ایک نماز پڑھنے والا، نماز ظہر 2 قبلوں کی طرف پڑھنے، اکیلا میں علی، یا اللہ کا رسول یا اس کے پیچھے میں۔ دوسری دعوت ذوالعشیرہ میں یہ عزت، یہ شرف، یہ اللہ کے رسول نے علی کو دیا جب آپ نے مؤید رسول ہونے کا اعلان فرمایا، اور عمر تھی 10 سال۔ ہونی تو آپ اندازہ کر لو 10 سال دا بال، کوئی پیچھے تربیت ہوئی ہو سی نا، کوئی سمجھ نہیں آئی تو ابو طالب نو کافر آکھن آلیا تو ساڑھے مقدسات دا حیاء نو کریں دا بے حیاء وا، سارے مسلمانوں سے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ بے حیاء کا لفظ میں نے ان کے لیے استعمال نہیں کیا، وہ ہماری جان ہے، ان کے علماء کے خطبات، ان کے علماء کی تقریریں، ایمان ابو طالب قائل ہیں اس بات کے، ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر وہ دفاع کرتے ہیں ایمان ابو طالب کا، ہمارے اہل سنت بھائی۔ یہ جو بد نصیب ہے نا، وہ یزید کو جب ان سے پوچھا گیا یزید دے بارے کے خیال ہے، سر کھر کے لگ گئے، جی توقف کرے نیا، ان سے پوچھا گیا نا کہ وہ لانتی ہے نہیں ہے، لانت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، جنتی ہے جہنمی ہے، دوست کی ہے کہ بے، وہ کہا جی میں فیصلہ نہ کر سکتا، اور تو یزید پلید دے بارے فیصلہ نہ کر سکتا، اور یزید دی اولاد، یزید کے اپنے اصلی بیٹے نے، حقیقی بیٹے نے، جس کا نام معاویہ تھا، یزید کا حقیقی بیٹا، اے آدھن جی شیعہ بن امیہ دے خلاف ہیں، وہ بھئی اسی تا یزید دا جڑا سکا پتر ہے معاویہ، اسی تا شیعہ انہوں بھی سلام کرے نیا، کہن سلام کرے نیا، یزید دا سکا پتر، کون؟ معاویہ بن یزید، ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں شیعہ، کیوں؟ یزید کی وفات کے بعد 63 ہجری میں جب اسے کہا گیا نا کہ اے تخت سمال، پیو دا تخت سمال، اسا کیا میں لعنت کرے نا اس تخت تے، جس تخت دے تلے خون حسین ہو بے، مردہ آباد حیدری۔ وہ یزید دا جڑا سکا پتر ہے وہ اپنے پیو دا دفاع نہیں پیا کریں دا جی، وہ اس تخت ہی لعنت پیا کریں دا، اسا کیا میں اس تخت نہیں بانا، یہ دی بنیاد اچھ خون حسین ہے، چھوڑ دیتا۔ اس صبح میں مروان بیٹھا نا، مروان بیٹھا، پھر اس دا بیٹا عبدالملک بن مروان تھے، اس تو بعد مڑو سلسلہ اگا چلیا تے عبدالملک بن مروان دے 4 بیٹے تھے، 12 لوگ اس تاریخ نو تا دورامنا مقصد نہیں۔ تو بھائی ہم تو میرٹ پہ بات کر، ام حبیبہ حرم رسول، ام المومنین، رسول کی زوجہ، ابو سفیان کی بیٹی، سمجھ آئیے، شیعہ میرٹ پہ بات کرتا ہے، ام المومنین حرم، ہم تمام امہات المومنین کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے قرآن میں امہات المومنین کو مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے، تو ان کا عزت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا احترام ہے، اور ان میں صرف اسپیسیفک جناب ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، باپ کافر تھا ابو سفیان، بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوا، مدینے میں آیا، یہ ام حبیبہ مسلمان ہے، رسول کا حرم ہے،
تو باپ بیٹی کو ملنے آ گیا مدینے میں، چلو دیدے کروں ہی ہوئی بنیا، سمجھ آندی پئی نے۔ جس وقت پیو آیا نا تے بان لگا اللہ دے رسول دے بستر تے، حبیبہ دی ابا 1 منٹ کھلو میں بستر ولیٹن دے، میں اس تے نہیں بان آتا ہے، یہ میرے رسول دے بستر ہے۔ حبیبہ تیری عظمت کو سلام۔ کہا دن جی یہ بنو امیہ دے خلاف ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز 99 ہجری حاکم بنے، 60 سال 70 سال تبرہ پہ ہوندہ علی تے، میں لگتا پیا مجلس کسی اور پاسے پہ ہی بہنتی۔ کوئی گالی چو الکلام یجر الکلام عربی دا محاورہ ہے، جی میں ساڑھے پنجابی دے محاورے ہوندے نا اردو دیاں کہیں کہاوتاں، عربی دا محاورہ الکلام یجر الکلام، گالی چو گال نکل دی۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ بنو امیہ کا فرد ہے۔ 99 ہجری میں مسند خلافت پہ بیٹھا، پچھوں ہون اندازہ کر لو، یعنی 99 ہجری اے تبرے والا کام ختم ہویا ہے تے شروع قدر تو ہو گیا۔ ہاں امیر شام کے دور سے شروع ہو گیا تھا نا 99 ہجری، 6-7 دہائیاں گزر گئیں، 70,000 ممبر تھے جمعہ دے خطبیاں دے وچ امیر کائنات انہاں دوتے تبرہ کی تمہیں علی دے اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں، علی دے اسلام نال واسطہ ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ علی مسلمان ہی کوئی نہ۔ وہ شام جس ویلے امیر کائنات دی شہادت دی خبر گئی نا تے دسیا گیا، وہ کسے پوچھے علی کتھے شہید ہویا، کتھے مویا ہے، کتھے قتل ہویا، جی مسیح تے، تو ایک شامی دوے نوادہ یہ کے پیا سنینا ہے تو مسیح تے چلی مری پیا، علی مسلمان مسیح تے چلی کیا کرن گیا؟ یہ تبرے دا سارا، یہ پروپیگنڈے دا سارا، یعنی علی کو معاذ اللہ شامی مسلمان نہیں سمجھتے تھے، یہ پروپیگنڈے نے حال کر دیا تھا، اور 70,000 ممبروں پر۔ اس لیے امام زین العابدین نے فرمایا اس دور میں اپنے مومنوں کو، ماننے والوں محبوں کو فرمایا جمعہ پڑھنا حرام ہے تمہارے لیے، خطبہ جمعہ سننا حرام، جمعہ میں جانا حرام، جمعہ کا خطبہ پڑھنا۔ کس دور کے لیے؟ جب علی ابن ابی طالب اور ان کی ذریت طیبہ کے اوپر تبرے ہو رہے تھے، فرمایا ایسے جمعوں میں مت جاؤ، کہ جہاں پر ہماری جات کے اوپر تبرہ ہو رہا ہے ایسے جمعوں پر ایسے خطبوں میں شامل مت ہو۔ مومنوں کو کہا کہ معاف کرنا ساڑھے اپنے کئی حالتیں لگے کھلوتے ہیں، اسے گال نو پھدی کھلے آئے وہ حالم یا دن جمعہ امام زمانہ آکے پڑھاونا، امام زمانہ جڑا خطبہ دے سی اس تے لعنت۔ بے شک میں کہتا ہوں کہ امام زین العابدین کا فرمان ہے، مگر فرمان آپ کا تھا کس وقت کے لیے؟ بنو امیہ کے دور میں یا پھر بنو عباس کے دور میں، جہاں خطبے جو ہوتے تھے نا وہ خطبے ہوتے تھے حکومتی، سرکاری، گھڑے گھڑائے، بنے بنائے، اہل بیت سے دور کرنے والے۔ اب تو جمعے کے خطبوں میں خطیب شیعہ اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے، اب کیوں منع کرتے ہو؟ اب تو دین بتاتا ہے خطبہ جمعہ میں خطیب، اب کیوں روکتے ہو؟ اب کیوں کہتے ہو کہ جناب یہ جمعہ حرام ہے، امام زمانہ کے پڑھیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، تے تسی ایمان والے کوئی نہیں کھرکن لگ پے ہو، کوئی نہیں ایمان والے، تو ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ آخر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے، جب بلایا جائے، جب پکارا جائے، جب آذان ہو، ندا کس کی دی جائے؟ من یوم الجمعہ، جمعہ والے دن نماز کی طرح، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف، اور وذروا البیع، تے خرید و فروخت تے باقی سارے کام کاج چھوڑ دیو۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت نماز تمام ہو جائے پھر تم فانتشروا فی الارض،
اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کے فضل سے تم روزی تلاش کرو۔ اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے، صلاۃ معنی نماز ہے، نماز، اذا نودی بلایا جائے تم کو، اذا نودی للصلاۃ می یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، بجو، دوڑ کے جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، ہاں میں انہیں تھے لفظ نہ آکھنا چاہتا، آج بڑی عجیب و غریب میں گل سنیے، نہ آکھنا چاہتا، دل آزاری نہ ہو بنیے، مگر میرا بھائی سوچ سمجھ کے گل کیتی کرو، اللہ تو نے ہدایت کرے۔ 99 باری لفظ ہے صلاۃ قرآن چاہتا ہے، بے شک علی ابن ابی طالب دا مقام بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ نماز قبول ہی تا ہومنی جے علی دی محبت ہو سی تا، مگر علی نماز دا تاج ہے، علی نماز دی زینت ہے، علی خود نمازی ہے۔ وہ جو حالت نماز میں وہ جو لگی تھی ضربت، وہ کس حال میں لگی تھی؟ حسین کا سر سجدے میں قلم ہوا، وہ تو کچھ کر رہا تھا نا حسین۔ علی اپنے مقام تے مولا دی عظمت تے نماز دی عظمت نہ گھٹا، نہ آکھ نماز ہر جاتی جیتے قرآن نماز دا لفظ آدھا اس تو مراد علی ہے تے کے بلے سے، کے آکھ سے، کے جواب دے سے۔ اللہ نہ کرے ایسیاں گلنا ساڑیاں نیٹ دوتے چلیاں جامن تے پتہ نہیں مڑ بندے آکھ سے نے تا نماز دی منکر ہے، اور بھائی نماز کا منکر جو منکر نماز ہے، یہی نماز جس کی ابتدا تکبیرت الحرام سے ہوتی ہے، پھر اس میں قرات ہے، پھر رکوع ہے، پھر 2 سجدے ہیں، یہ نماز ہے، یہی صلاۃ ہے۔ ہاں تو یہ خطیب جو دیتا ہے خطبہ، وہ اس میں دین کے مسئلے بتاتا ہے، فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے، موجودہ حالات سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ خطبہ ہے نماز جمعہ میں، ضرورت ہے کہ لوگ آئیں جمعے کے دن، ہفتے کے دن، کم از کم یہاں سے ان کو پتہ ہو کہ جہان کہاں جا رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت رسول کے ماننے والوں کے حالات کیا، ان کے خلاف سازشیں کون کر رہے ہیں، ان کے خلاف منصوبے کون سے بنے، لوگوں کو بتایا جائے مسجد میں۔ ایک خطبہ پہلا موعظہ تبلیغ، دوسرا خطبہ حالات حاضرہ۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمارے شیعوں کو حالات حاضرہ سے آگاہ رکھو، زمانے کے حالات سے ان کو آگاہ رکھو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، بابصیرت رہو۔ جمعے کے بھی خلاف باتیں، چلیے چھوڑ دیں اس موضوع کو۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں خطبہ باقاعدہ بنو امیہ کے دربار سے، بنو عباس کے دربار سے لکھا لکھایا آتا تھا، خطیب پڑھتا تھا اور تبربادی ہوتی تھی۔ کس نے آ کے ختم کروایا اس رسم بعد کو؟ عمر ابن عبدالعزیز نے۔ تے اس نو کیویں ختم کروایا؟ عمر ابن عبدالعزیز خود اپنے باپ، اس کا باپ خطیب تھا نا پہلے، وہ اس کے بعد پھر یہ مسند اقتدار اس کو ملی۔ اس کا باپ جب آتا تھا نا اس مقام پر، متوجہ ہیں آپ، اس جگہ پہ آتا تھا خطبے کی اس جگہ پر کہ جہاں پہ علی ابن ابی طالب اور اہل بیت پیغمبر پر تبرہ کرنا ہوتا تھا، تو اس کے باپ کی زبان جو ہے نا وہ لکنت کہا جاتی تھی، اڑے لگ پتی۔ تے رات نو اپنے ابے کو پوچھتے عمر بن عبدالعزیز، ابا جی میں سمجھ نہیں آتی، تسی بڑے خطیب ہو، بڑے بلی ہو، بڑے فصیح ہو، بلی ہو، تقریر تسی خطبہ اتنی روانی نال دین دے ہو، مگر کہ وے جس ویلے اس جاتے آندے ہو نا، سمجھ آندی پئی ہے تھوڑی زبان جو لکنت آویندی اڑن لگ پوندی، اس دی کی وجہ؟ پیو پتر وکھرے بیٹھے ہیں، ابا جی کو دسو تو صحیح۔ اس آکھیا میرے پترا میں جاننا علی دا مقام کے، میں جاندہ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی، چلیے بات آ گئی پھر وہی الکلام کے جو ربا سے بات۔ سعد بن ابی وقاص مدینے کا عامل ہے امیر شام کے دور میں، تبرہ نہیں کرتا علی پر۔ یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ اس کا وہی عمر ابن سعد، جس کا عمر اس کا بیٹا ہے، کربلا میں چیف آف دی آرمی سٹاف عبید اللہ ابن زیاد نے بنا کے اس کو بھیجا۔
اس کا باپ سعد بن ابی وقاص، اس کی بات کر رہا ہوں، عامل ہے، مدینے کا گورنر ہے، خطبہ دیتا ہے، تبرہ نہیں کرتا۔ امیر شام نے اس کو تھریٹ کیا، میں تجھے ہٹا دوں گا، گورنری چھین لوں گا۔ کیوں نہیں تبرہ کرتا علی؟ میرے دور حکومت تنخواہ میری لیتا ہے، میری طرف سے تو حاکم ہے، گورنر ہے، تبرہ کیوں نہیں کرتا علی پر؟ سناؤں جواب آپ کو؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہو علی پہ تبرہ کروانا چاہتا ہے۔ مجھے وہ خیبر یاد ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرارن ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ تو ہم سارے صحابہ نے تو مسلح بچھا لیے تھے، ہم صحابہ نے تو مسلح بچھا لیے، جگراتا کاٹا، دعائیں کرتے رہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اگلے دن اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہونے کی نوید سنائی تھی، خوشخبری سنائی تھی۔ تو ہم میں سے تو ہر صحابی اللہ کے بارگاہ میں ساری رات دعائیں مانگتا رہا، مالک یہ عزت مجھے دے دے، پروردگار یہ عظمت مجھے دے دے، اللہ کا رسول کا علم مجھے دے۔ سمجھ آئیے؟ مگر جب سارے اٹھے اور علم دینے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کدھر ہے؟ اس دن اللہ کے رسول نے علم جس ہستی کو دیا اس کا نام علی ہے، میں اس علی پہ تبرہ کیوں کروں؟ نہیں کرتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز اس نے رکوایا، تو باپ نے کہا یہ عمر بن عبدالعزیز بچہ اسے دن اس پلے باندھ لئی، میں نے اقتدار مل لیا نا تو میں اس نو تیسا رکھسا ہے اس دے ہوتے یہ رسم بات ختم کرے سے تبرہ علی کے تماشا مجھے ہو رہا۔ کتابیں بھری ہوئی، یہ شیعوں کو کہتے ہیں نا تبرہ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے بھائی، اللہ تمہیں ہدایت دے، جھوٹا الزام مت لگاؤ۔ اتفاق کرنا ایک بات سے الگ ہے، ایک بات سے اختلاف کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو مسلک شیعہ سنی ہے اسی لیے مختلف کے اختلاف رائے ہے نا۔ پیغمبر خدا کے بعد شیعہ نے حیدر کرار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اللہ کا وہ مصطفیٰ کا پہنچایا دین، اللہ کا دیا ہوا دین جو مصطفیٰ کے ذریعہ ہے وہ ہم نے علی ابن ابی طالب سے لینا ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے کہا نہیں، ہم نے صحابہ پیغمبر سے لینا ہے۔ تو بھائی حق ہے، ہر ایک کو حق ہے۔ کوئی اللہ کا دین سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ خدا کے دین کو سمجھتا ہے تو وہ اس کی طرف چلا جائے۔ شیعہ نے حیدر کرار یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی دین ہے نا مصطفیٰ اللہ کا دین ہے، اس کو سب سے بڑے عالم چونکہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ انا مدینۃ لعلی بابھا سلونی قبل ان تفقدونی، صرف علی نے دعویٰ کیا، اور تمام صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑا عالم علی کو مانتے تھے۔ علی اگر دربار میں ہوتے تھے تو خود فیصلہ نہیں کرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتا کہتے تھے ہم سے نہ پوچھ، علی سے پوچھ۔ وہ کہنے والا کہتا ہے خلیفہ آپ ہیں، مسند پہ آپ بیٹھے، علی سے پوچھیں۔ فرماتے تھے کہ ابو الحسن ہم میں سے سب سے بڑے عالم ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو، دین کا مسئلہ یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ سمجھ آندی بھئی ہے؟ تو ہم نے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دین علی سے لینا ہے۔ سب سے بڑے عالم علی ہیں، سب سے بڑے عبادت گزار علی ہیں، سب سے بڑے شجاع بہادر خدمات اللہ کے دین کی جناب علی ابن ابی طالب کی، سب سے بڑے مومن علی، مومن نہیں امیر المومنین کل ایمان علی۔ تو یہی وہ عظمتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو ان عظمتوں میں باقی صحابہ عظمت والے، ہم کوئی انکار نہیں کرتے، مگر تمام تر عزتوں عظمتوں فضیلتوں کے باوجود کوئی صحابی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ اگر کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم نے کب کہا کہ آپ نہ رکھیں آپ عقیدہ، آپ کو اختیار ہے، آپ وہ رکھیں عقیدہ، وہ ہم لڑتے ہیں آپ کے ساتھ، ہمیں بھی حق دیں کہ ہم بھی اپنا عقیدہ خود رکھیں، ہمیں بھی ہمارے خلاف مت بولیں کہ آپ علی ابن ابی طالب کو کیوں وصی رسول مانتے ہو، خلیفہ پیغمبر مانتے ہو بلا فصل۔ اگر ہم آپ کو حق دیتے ہیں کہ آپ کسی اور کو خلیفہ بلا فصل مانتے، جی بسم اللہ، میں کوئی انکار نہیں، لیکن اگر ہم کسی کو خلیفہ بلا فصل مانتے رسول اللہ کا تو اس میں آپ کو بھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بڑی انصاف کی بات۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کی بات کر رہا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ کیا کروں گا میں، جب میں اقتدار پہ ہوں گا نا تو یہ رسم بات ختم کروں، اور اللہ نے اس کو اقتدار دے دیا، باپ فوت ہو گیا، یہ خلیفہ بن گیا۔ 99 ہجری کی بات،
اب اس نے اس رسم کو کیسے روکا؟ بھائی 60-70 سال گزر گئے ہوں، 60-70 سال ہکو کام ہوندہ پہ ہوئے تے رسم بن گئی ہوئے، اس نے روکنا ایڈا سوکھا ہے، ایڈا سوکھا ہے روکنا، نہیں رک دی بھائی، رسم بن جاوے نہیں رک دی، بندے لڑ دے، فیصلہ کرنا مشکل، نہیں روک سکتی۔ عمر ابن عبدالعزیز کمال ہے، سلام ہے عمر ابن عزیز، خاندان بنو امیہ کا چشم و چراغ، مگر ہم میرٹ پہ بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھایا ایک یہودی نو، سنیا ہے اس پلاننگ کی تھی، یہودی نو سمجھایا، لگا اس انہوں راتی اس اپنے گھر سدیا، یہودی آ گیا، یہودی نے اس آکھیا کل جس ویلے دربار لگے نا، مجلس اب یہیں پہ میں سمجھ آ رہی کہ ختم ہوگی، آگے نہیں جائیں گے، وہ باقی فضیلتیں پھر کسی وقت، جس وقت دربار لگے ساری رعایا موجود ہو، اس وقت انہیں کیا کام کرنا ہے؟ اس وقت جی دسو تیں میرے کولوں میری بیٹی دا رشتہ منگنا ہے، دھی دا رشتہ منگنا ہے۔ اس آکھیا بادشاہ سلامت، میں یہودی مجمع لگا ہوئے تواڈے سجے کھبے تلوارہ لے کے کھلوتے ہوئے ہوندے، میں آکھا بادشاہ سل رشتہ دیو، تُسی تا پچھے اپڑ سوتے تواڈے سجے کھبے آلے جی، کیونکہ جان دن سارے بھئیہ یہودی ہے تے یہودی ہو گئے تے ساڑھے بادشاہ کو لوں، خلیفت المسلمین تے امیر المومنین کو لوں، بیٹی دا رشتہ میں انہوں جرت کی ہوئی، تُسی تا بادشاہ سائیں پیچھا اپڑ سو، اے سجے کھبے آلے جڑے نا یہ میں لیں دو ویسے ہیں، یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ جا حوصلہ 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 کچھ نہیں ہو میں ذمہ چاہ کام تھا یہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن دربار لگا، مجمع جناب رعایا بری ہوئی، جی میں بادشاہ میں دے دربار ہوں دے، وزراء سفراء مشیر وزیر آیان مملکت زعماء ملت، کرسیاں صوفے، عوام تلے جناب کرسیاں تے بیٹھی ہوئی تھے، باقی صوفے ہیں دیتے، اور جناب اتھو دربار دے جو اتھو سیر کٹیا، اتھے بھی تک کھلوتے ہوں دن نا، تیاری دربان پہلے پہرے دار تلاشی لے کر کہ کسے دے تے خنجر نہ چھپایا، تلاشی ولاشی لے کے جب وہ لے آئے نا، اجازت لی اس نے، سامنے آگے کھڑا ہو گیا، بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، اگلی گال ساری اس نے پڑھائی ہوئی آئی، اگلی گال یہودی نو کہہ سمجھائی آئی، خود عمر بن عبدالعزیز سمجھائی کہ کال تین آکے تے آئے گال کرنی ہے، جان دی امان ہوئے تو کچھ عرض کراں، جی جی کرو عرض، کیا آکھنا چاہتے ہو؟ کون ہو تو سی؟ میں جی تواڈی رعیت ہے کہ یہودی ہاں جی، یہودی ہاں میں، تواڈی رعایا ہی چوا، اچھا یہودی دس کیا آکھنا چاہنا ہے؟ سرکار جان دی امان ہوئے تو میں عرض کراں، وہ سارے بندے جناب ایدو سجیوں کھبیوں وزیر مشیر صوفیاں تے بیٹھے ہوئے، سکوت مکمل سکوت، خاموشی، ہاتھ بن کے عرض کردہ ہے، ہاں فرمایا ہاں جان دی امان ہے، دس کیا آکھنا چاہنا ہے؟ تو رعیت دا بندہ نہ ہوں، بول جیڑا کو تیرا مقصد بیان کا، جی میں مٹھا بچارا، اگر تسی یہ شرف جڑا ہے نا، بڑا شرف ہے، یہ تسی اگر شرف میں عطا کرو نا تو میری واسطے بڑا اعزاز ہو سی، کیڑا شرف؟ تسی میں اپنی دامادی میں داماد بنا لو، اپنی بیٹی دا رشتہ میں دے ہو چاہو، میری واسطے عزت ہو سی، میری واسطے شرف ہو سی۔ وہ سجیہ کھبے آلے نا بھائی، وہ جی میں اس آکھیا یہودی تعارف کروائی کھلوتا میں یہودی ہاں تے سارے سنی کھلوتے ہیں تے ہون آتا پہ بادشاہ سلامت میں عزت دیو نا، میں شرف دیو، میں اپنا داماد بناؤ، پتر بناؤ، دی میں دیو، وہ بھائی بھڑکے اسا کہو کھلو بنی حوصلہ، کئی سنن تا دیو آدھا کہے بے، کدائی نہیں بہندہ آگیا تو ہون بہندہ نہیں، اے دیتا کئی سنن دیو ایک ہی آتا، وہ بھائی تن پتہ کوئی نہیں، میں ہاں مسلمانہ دا بادشاہ، میں خلیفت المسلمین، میں امیر المومنین،
تے تو یہودی ہیں تین شرم نہیں آئی تین حیا نہیں آئی تو خلیفۃ المسلمین دے کولوں یہودی ہو کے تو دی بیٹی دا رشتہ منگنا ہے اس آکھا جی میری مجال اے فرماؤ تواڈی شان بلند ہے یا جس دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو اس رسول دی شان بلند تواڈی شان بلند ہے خلیفۃ المسلمین ہو تسی من پتہ ہے تواڈی شان تواڈی عزت تواڈی عظمت بلند ہے یا تواڈے رسول محمد مصطفیٰ اس آکھا جی کما میں کہ تو گالی کی ہے کیسی تو گالی کی میں کتھے مصطفیٰ کتھے میں اس نبی دا کلمہ پڑھدا میں اس دے کلمہ پڑھن تے ناز کرے نا میری واسطے عزت ہے کہ میں اس رسول دا امت ہی ہوں فرمایا اگر تواڈی شان نال اس رسول دی شان بلند ہے تے جس اس رسول دے اس داماد نو اس رسول ہی تو اس علی نو رشتہ دے چھوڑے آنا دیتا نا بیٹی دا رشتہ دیتا نا سو جنہوں تسی ممبرہ تے گالیاں کٹ دے ہو کوئی سمجھ نہیں آئی جنہوں خطبیاں دے ویچ گالی کٹ دے ہو اگر وہ علی معاذ اللہ اتنا ہی بھیڑا تو اللہ دے رسول اس نے اپنی بیٹی دا رشتہ کیوں دیتا اس لئے عمر بن عبدالعزیز سجے کھبے بیکھیا ایک یہ آدھا پیا کہ یہ آدھی تو سنو کوئی یہ آدھی تو سمجھو کوئی گال دلیل نال ثبوت نال کریں دا پیا یہ کوئی نہ گال تو سارے سمجھے چاندی پہ آئی ہنجے بندے کہیں میس مار ویندیں پتہ تو لگتا پہ ہوندہ نا حقیقت کے نہیں پتہ لگتا پہ ہوندہ عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت آرڈیننس نوٹیفیکیشن جاری کی تا خبردار اس تو بعد کسی جمعے دے ویچ علی ابن ابی طالب دے ہوتے تبرہ کیتا گیا خبردار نوٹیفیکیشن مرکزی طرفوں تمام پوری کلم رہو 25 ملکان دے ویچ سن 99 ہجرت نہیں یہ کلم رہو اسلامی پتہ نہیں کی تو تاکہ پڑھ گئی ہے بر اعظم اے نجد کے مدینہ کے منورہ مکہ کے عراق کے ایران کے مصر کے اے ساری خلیجی ریاستان جیڑی 8 خلیجی ریاستیں نے اسے شاملان افریقہ دے ملک شاملان ایران اس دے شاملان اور بس تقریباً موجودہ جڑے 25 ملکین انہاں دوتے حکومت آئی عمر ابن عبدالعزیز دے نوٹیفیکیشن جاری کیتا آرڈر جاری کیتا اور تاں کر کے تے اے جڑی بد چلی آئی نا رسم خطبیں دے وے چلی ابن ابی طالب دے تبارہ کرنا لی اے جناب عمر بن عبدالعزیز دے اس حکم نامے دے نال بند ہوئی اور ختم ہوئی سلام عمر بن عبدالعزیز تیری اس عظیم سوچ تبرے دا آغاز یہ دا مطلب ہے ختم جا کیتا تے کدی شروع تو ہو رہی آج نہ ہویا کوئی سمجھ جاندی پہ یہ میری گال دی ختم جو کیتا تو اے دا مطلب ہے ہوندہ پیا یا نہ ہوندہ پیا ہوندہ پیا نا تو علی دے تبرہ نہ ہوندہ پیا علی صحابی رسول کوئی نہ صحابی رسول نہ شیعہ نوادن دیئے صحابہ دے دشمن اس واسطے کافر ہے اور میرا بھائی پہلی غلط ہے کہ میں دا چیزاں دا ذکر کرے نا دا چیزاں او ہیں اسلام اچھ داخل ہومن دا بنیادی نکتہ انہاں دا دے وچ کوئی ایک چیز دا بھی انکار کرے نا وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے اللہ دی توحید دا انکار کرے رسول دی رسالت دا انکار کرے قیامت دا انکار کرے اللہ دے فرشتیاں دا انکار کرے آسمانی کتابہ دا انکار کرے اللہ دے نبیاں دا انکار کرے پیغمبر اسلام نو خاتم الانبیاء نہ مننے قرآن دے وچ معاذ اللہ شک کرے خانہ کعبہ نو قبلہ نہ مننے نماز روزہ حج زکاة انہاں ارکان دین نہ مننے اے دا چیز انہیں جو کسی ایک دا منکر کافر ہے اس تو علاوہ کسی چیز نو نہ مننے کوئی دا کافر کوئی نہیں ہوتا غلب اللہ اکبر یا رسول اللہ مولوی صاحب آئے تو نہیں بیٹھے تھے جی وہ نہیں آتے تھے 4:20 ہو گئے یعنی میں ہو گیا جی 1 گھنٹہ تے 16 منٹ پڑھ دیا
مولوی صاحب پہنچے کوئی نہیں تے میرا دل ہے باقی جڑی انہاں دے آندیاں تائیں صفتاں وہ آویں تو میں گھنٹے چھوڑ دے مڑا سمجھ آندی پئی وہ آئے کوئی نہیں چوکے تے اس واسطے مڑ میں گل اگر جاری رکھتا او بھائی سن کوئی مسئلہ نہیں ہے صحابہ کرام نا ایو کچھ گل ہے کہ رسول اللہ تو بعد اسا پہلے علی ابن ابی طالب وہ تو ان قوالیاں لے بھی یاد دینا علی دا وہ اس سکن بیچارے مری بھی گئے اس سکن بیچارے یہ صابری خاندان تے سارے انہوں چاہ چھوڑیا کس تو چاہ ہے جی ایو آدھاں وہ جگنی آلے بیچارہ دھودا ویکھو نا علی ابن ابی طالب دے مننا لے کیسے کیسے لوگ ہوندے سلام انہوں لوگاں تے ہوتے مولا کائنات علی ابن ابی طالب واقعاً یار حق بندہ علی دا کہ بندہ علی نو مننے پاک پیغمبر تو بعد میں ہن کتنی تفصیلہ بیان کراں شموڑ تو شروع جو کرو نا پہلی جنگ بدر تو جو شروع کرو تے اخیر تائیں آ بنجو ساریاں جنگاں دا ہیرو ساریاں جنگاں دا ناز ساریاں جنگاں دا فاتح کون آ اسی واسطے ساڑھے آرمی نے بھی جڑا نشان بنا رہا ہے نا جرت بہادری دا اس نشان دا نام کیا رکھیا ہے نشان حیدر حیدری کوئی ساڑھا اختلاف بھائی ہور کوئی نہیں اہل سنت ساڑھے بھرا ہیں آیت اللہ سیستانی دے فتوے دے مطابق ساڑھی جان ہیں ساڑھا کوئی رولہ نہیں آپس ایچ انہا رولے نو ختم کرو میں ایک ذمہ دار فرد ہومن دی ایسیہ نہ اپنے شیعہ عزیزانو بھی جوانانو انہانوی سمجھائندہ پیا کہ مسائل ختم کرو مسلمانہ دے درمیان اتفاق ہونا چاہیدہ اتحاد ہونا چاہیدہ اپنے اہل سنت دے جڑے ذمہ دار علماء ہیں انہا علماء دی خدمتی میں گزارش پہ کرنا کہ تسی اپنے بندے نو سمجھاؤ یہ تکفیر نہ کریں ایک دوے نو کافر رکھنا ایک دوے دے خلاف پروپیگنڈا کرنا یار ملک پاکستان نے ساجہ بنایا ساجہ اثر و قائم رکھنا امن نال قائم راسی امن سارے واسطے بہتر ہے اس واسطے میں تو اپیل ہی کرے سا کہ سب شیعہ سنی بھائیوں مل جل کے بھائی طرح رہنا چاہیے باقی جڑا ساڑا کوئی اہل سنت بھائی یودا کیدا سان کوئی اعتراض نہیں وہ جس نو پہلے مننے جس نو جتنا مننے جس نو جتھے مننے سان کوئی اعتراض ہے بھائی اس تو اپنا حق کیوں جتھے لے ونجے اللہ دی بارگاہ دے وچ اگر کسی نو ودا کہ مثلا اسی لے وساں اتا یا او لے ویسی اللہ دی بارگاہ خود جواب دے آنا ہر بندہ اپنے عمل دا خود جواب دے وے وہ ساڑھے عمل دے ذمہ دار نہیں ہے انہوں دے عمل دے ذمہ دار کوئی نہ لیکن اس گال دی وجہ تو بے شیعہ علی بلا فضل خلیفہ کیوں منیں دیں کتنے واری جی اذان اذان دیں دے بیچارے اذان دیں دے ہوئے ساڑھے مؤذن کتنے مسیحتاں دے وے شہید کر دیتے ہیں انہا ظالمہ نے کیوں جی اے جی آئے اب گواہی کھلوتا دیں اشہد انہ علی امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرک تو علی مومند امیر کوئی نہیں علی مشرکان دا قاتل کوئی نہیں کوئی غلط گال کریں دا کلام ہوتے وسیع و رسول اللہ دے رسول دا وسیع ہے اللہ دے رسول وسیعت لیکن کوئی نہیں کیتے انی تارکن فیکم مستقلین جمعرات علیہ دن اللہ دے رسول وسیعت نہیں کیتی میں تو آٹھی دوشیں چھوڑ کے پہ وینا وسیعت کیتی ہے ایک اللہ دی کتاب ہے دوسری میری اہل بیت ہے نہیں وسیع رسول وخلیفۃ بلا فضل اور اللہ دے رسول دا خود اللہ دے رسول آکھے یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ اے علی میں تنیے لیا جی میں موسیٰ ہارون لیا تے موسیٰ تے ہارون جو کوئی فاصلہ ہے شیر نہ ہلاؤ بولو علی بھائی ہارون تے موسیٰ دے درمیان تو میں فاصلہ بکھا دے کوئی یہ فاصلہ یعنی ہارون بلا فاصل نہیں ہے خلیفہ موسیٰ دا کہ اللہ دے رسول نہیں آکھیا میری زبان کپ دے بے اگر میں تو سن حوالے نہ بھی کھا سکا کہ اللہ دے رسول علی دے بارے آکھا یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ اے علی تیری میری دے نالو نسبت ہے جیڑی نسبت ہارون موسیٰ دے نال آئی اللہ انہو لا نبی عبادی مگر میرے بعد نبی کوئی نہ ہو سی نبوت ختم مگر میرا بلا فصل وسیع تو ہے کہ وہ بیچارہ موزن اذان پہ دندہ وسیع و رسول اللہ وہ پیگن جناب اس نمان کی اتھائی ورڈ چھوڑے نے مسجد دے بیچ کتنے ساڑھے موزن بیچارے مسجد نے اذان دینے شئی یار کچھ خدا دا خوف کرو چاہ توڑے بیچ دل ہی کوئی نہیں توڑے بیچ انصاف ہی کوئی نہیں ہاں
اے نازک کیا انج ملک چلنے یہ سفرہ تفریح نال ملک حکومت بے بس ہوئی پہ ادارے ساڑھے بیچارے بے بس ہوئے پہ انہاں نے آپ دے سمجھا کہ یار پوسٹر نہ لاؤ اے غلط گلہ نہ کرو دوے دا دل نہ ساڑھے ادارے اپنے ادارے پاکستان دے ساڑھے ادارے وہ بیچارے تنگ آئے پہن دے پریشان ہوئے پہن ذلیل ہوئے پہن سب تو زیادہ جیڑے دوسرے دہشت گرد ہیں نا ادھے بلوچستان والے وہ الگ تو انہوں تو وعد کہ وڈی دہشت گردی مذہبی دہشت گردی وہی ہے دہشت گردی ساڑھے ادھر کتنے بیچارے ساڑھے فوجی جوان مری گئے شہید ہو گئے انہاں نو سمجھیں دے تو انہاں دے خلاف لڑ دے خیبر پختونخوا آئے دن ساڑھے فوجی نوجوان شہادتہ پیش کر رہے ہیں جی فتنۃ الہندوستان یہ دوئے فتنے دا کہنا ہے جی فتنۃ الخوارج اے خارجی لوگ ہیں اے علی ابن ابی طالب دے مقابلے میدانے چاہ گیا کیا علی ابن ابی طالب اللہ دے رسول دا صحابی نا صحابہ جو کریں دے تو علی صحابی کوئی نا ہاں علی صحابی بھی آ اہل بیت پیغمبر بھی آ جمانہ نے جنت دے سردار دا بابا بھی آ اپنے دعا پترہ تو افضل بھی آ اللہ دے رسول آکھیا با ابوہما خیر منہما اس علی دی عزت عظمت کوئی نہیں وہ دے خلاف جنگ کرن واسطے خوارج آئے میدان دے وچ وہ تو اچھا ہے کہ علی ابن ابی طالب دے لشکر نے صفایا کر دیتا اے اوے خارجی ہیں اس وقت جڑے علی ابن ابی طالب دے آج بھی ہوئی خارجی ہیں فتنۃ الخوارج ساڑھے بیچارے نوجوان پہ مرین دن پولیس والے بیچارے پہ شہید ہونے ساڑھے رینجرز والے پہ شہید ہونے ایف سی والے پہ شہید ہونے فوجی پہ مرین دن کتنے سونے میں بینا نا جس وقت انہوں نے تصویر آن دی کتنے سونے میجر تھے سونے جرنل تھے سونے کرنل وہ بیچارے مریندے پہ ہوندے تھے میجر رضوان کیا خوبصورت نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے کتنے پیارے بھیا شرم ہی نہیں آندی نہ لوگوں حیا نہیں آندی نہ لوگوں اپنے ملک فساد تو فساد ہی کرنا ہے کسی اور جاتے کرو ملک دے بھی امن قائم رہن دیو صلوات پڑھو ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات کتنی میں نے فضیلتیں بیان کر دی دو ہوئیں مسیالہ ہوئے تیسری صفت عبداللہ ابن عباس صحابہ کے مجمع میں عبداللہ ابن عباس پڑھنے والا بھی صحابی علی کے فضائل سننے والے بھی صحابی علی کے فضائل اتھے جڑے بیٹھے ہیں نا انہوں نے علی ہضم ہوندہ نہیں توجہ آج دے جڑے خارجی ہیں نا آج دے خارجی صحابہ کریں دیں انہوں نے علی ہضم نہیں ہوندہ انہوں نہیں ہضم ہوندہ علی دے فضائل سیمان دے ہی نہیں ساڑھے سرگودے دے بیچ بھی کی ہوئی فاسد بندہ پچھلے دیہاڑیں دے بیچ کوئی تھوڑی جی ہوا بھی کھا آیا یزید دا وکیل بن کے مڑ اتھو جے لے آیا نا مڑ جیلی چو نکل کے اگو کھلوتے ہوئے ہاں جی پھولاں دے ہار لے کے ویکھے نے نا نیٹ دے ہوتے ہیں ہاں تے موڑ دا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہو دا کوئی نہیں سمجھ آئی یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہومنا بندے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں یہ سمجھیں دے نا سارے میرے نوجوان بیٹھے رہتے اب پتہ ہے نا اتھو تا آندہ لگا آیا تھا حسین دے فضائل پڑھتا لگایا تھا آتا یزید نال میرا سانگا ہی کوئی نہیں تے کال اسے دیا تعریفہ پیا کریں نا حسینیہ زندہ باد حسینیہ یزیدیہ دل کے نعرہ حیدری تیسری فضیلت علی کے عبداللہ ابن عباس پر شب ہجرت کی رات خطرے کی رات تلواروں کے نیچے سونے والی رات کون سویا پھلنا دی سہی تے سمنا سوکھا ہے رات ٹھڈی ہوئے نا ٹھڈی تے اسی مڑ ہیٹر چلا لینے نا اے سی دا تے بستر بھی گرم ہوندہ ہے تے بڑے سکھ دی نیندہ رہتی تلے تلائیاں وہ تو کمبال وہ تو ہیٹر پہ چل دا ہوئے علی جس بستر تے ستا ہی ہو جی بسترہ یار کوئی تا انصاف چا کرو خطرے والا بسترہ دا کافران دے جڑے ہیں نا دا قبیلیں دے سب تو دلیر جمان تلواراں انہاں نیامہ ہی جو کٹیوں ہی ہیں اللہ دے رسول دے گھر دے ارد گرد چکر ودے لیندے ہیں
صبح جس ویلے اٹھی سی نا رسول تے بوئے چو نکل سی بیر یہ دار الندوہ دے وچوں میٹنگ کر کے آیا سمجھ آندی پہ یہ دار الندوہ وہ انہیں سمجھو بھئی ڈیرا جتھے ہو بے کے نا ساریاں گلاں ہوں دیا میٹنگ طے کر کے آئے بنو ہاشم کہندے کولو انتقام لے سن ایک قبیلے کو تو لے سکتے نا جلے خون محمد دا قبیلیں تقسیم ہو ویسی کہندے کو لے سن اخیری مجبور ہو سن دیت لین واسطے تو پیسے اسی دے لساں دیت اسی دے لساں دا نیامہ چو تلوارہ نکلی ہوئی ہیں تے اللہ دے رسول دے کول جبریل آندہ پہ جبریل آ کے دسیندہ پہ میرا رسول تیرے گھر دا گھیراؤ ہو چکا ہے دا تلوارہ دلیر قبائل دے دلیر ترین افراد انہاں تیرے گھر دا گھیراؤ کر چکیا تیرے قتل واسطے ہجرت کر تو چلا جا رات دی تاریکی دا فائدہ اٹھا نکل لیکن تیں ہم تیرے کو لمانتا ہی نہ آنگے ہیں جڑے تلواراں کٹی کھلے سبحان اللہ اپنے رسول دے کردار تو ہاں کافر ہاں مشرک ہاں دشمن مگر اپنی امانتاں اپنے زیور اپنے سونے وہ کہندے کو لا کے رکھ دیا پاک رسول دے کو کہندے کو لا رکھ دیا تھوڑا جی دھیان رکھیا ہے پاک امانتہ سونے زیور کہندے کو لا کے رکھ دیا پاک رسول کو کیوں رکھ دیا اور کسی دے کول اور کوئی نہ مکہ بندہ اللہ دے رسول کو کیوں رکھ دیا اس بات سے رکھ دیا کہ اتنا امین ہے ساڑی اس امانت دے وچ خیانت کوئی نہیں ہومنی اتنے امانت دار مندیاں اتنے تے وہ امانتہ ہی تو واپس کرنی ہے رسول یہ کوئی نہ کرنی ہے وہ امانتہ اللہ دے رسول نے علی دے سپورٹ کی تھی میرا بھرا علی میں اندہ پہ میں تھبا دے امانتت ہیں انہاں کافرانوں واپس کرنی ہیں انہاں دیمنی ہیں اس واسطے تیرا مدینے دے وچ مکہ دے وچ تیرا رانا ضروری ہے میں جا رہا سارا تاریخی واقعہ ہے بھائی شیعہ سنی ساریاں تاریخیں نے لکھیا ہے اور فاطمہ نو لے کے فاطمہ میری بیٹی فاطمہ اپنی والدہ فاطمہ بنت اسداللہ نو لے کے تے مدینے بعد چاویں تے میں اندہ پہ ہاں تے تو مڑ میرے بستر ہے تے سمنا تے اس کے ہی سی کسے جی تے بیر کم ہی ہوئے کھلا کوئی میرے جی ہوئے آنا سر میں اپنے آپ نے نہ آکھنا تو آڈے چوئی کوئی ہوئے آتے ایڈا جانا کوئی نہ دا تلواری بیر ہو میں تے موڑ اتھے اس بندے انہوں نیندہ راسی یہ او اکسی بھائی ٹھیک ہے جی تُسی ونجو تشریف لے ونجو تے میں سونا تو آڈی جاتے علی یہ نہیں پوچھا میرا کہ بن سی علی یہ پوچھا اللہ دے رسول تُسی ویسو تو آڈی جان دا بچ ویسی نہیں تھوڑی جان بچ ویسی میں تا اپنی جان دا سودا کر چکا میں تا جان دی پرواہ ہی کوئی نہیں میری جان تا اللہ خریدار ہے اپنی جان دی میں نے کیڑی فکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ دی رضا دی خاطر مرضات اللہ اللہ دی خوشنودی مرضات دا کیا مطلب ہے خوشنودی یہ پروردگار مرضات پروردگار خوشنودی یہ خدا دی خاطر علی نے اپنے نفس کو علی نے اپنی جان کو بیچ دیا خریدار اللہ بنا علی آکھے جس ویلے جان میری ہے ہی نہیں تھے میں نے اس سے ڈر کیڑا اللہ دی جان ہے وہ جانے حفاظت کرنی ہوئی تا کر لے سی جو انہوں نہیں منظور تھا نہ کرے سی اگا لگے بساں میں نا یہ واحد مقام ہے علامہ اقبال نے شعر پڑھیا نا نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں ہاں یہ حسین تلواروں دے سائے نماز پڑھی ہے تو یہ اس حسین دا پیو تلواروں دے سائے بستر رسول تے ستا اور مثال ہی کوئی نہیں پوری تاریخ ہے دو مثالیں ایک باپ دا کردار ہے ایک بیٹے دا کردار یہ تیسری عظمت عبداللہ ابن عباس ادا کہ اللہ دے رسول نے عزت علی ابن ابی چوتھی عظمت جس وقت مدینے آئے نا تو اللہ دے رسول نے چونکہ بڑیاں قربانیاں مہاجرین مکہ دیاں بہت بڑیاں گھر بار چھوڑ دیتے زمینہ چھوڑیاں جدادہ چھوڑیاں کوئی مال منالا تو سارا اونے پونے داموں فروغ کی تا مدینے میں جی دین پیچھے قربانی دیتی گھر بار چھوڑنا سوکھا اور میں دسو بھائی تو سی انصاف تا کرو گھر چھوڑنا زمینہ چھوڑنی ہے مکان چھوڑنے سوکھے اوکھے نا تو اسی واسطے تو انہا مہاجرین دی قرآنی تعریف ہی ہوئی ہے
ہاں عظمت بیان ہوئی ہے وہ لوگ کہ جنہوں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور ہجرت کی، مکہ کو الوداع کہا، انہوں نے بھی تعریف، جنہوں نے پناہ دیتی، والذین آووا، جنہوں نے پناہ دی رسول کو، رسول کے اصحاب کو، انصار مدینہ، انہوں نے بھی قرآن نے تعریف کی، گھر چھوڑن والوں دی بھی قرآن نے عزت افزائی کی تھی، جنہاں پناہ دیتی انصار مدینہ، اللہ پاک نے قرآن چنہاں دی عزت کی افزائی کی تھی، تو واقعاً عزت قابل بن دی ہے عزت۔ اچھا جس وقت ہوئے کوئی تھوڑا عرصہ گزریا نا، تے اللہ دے رسول نے انہاں دے درمیان مواخات قائم کی تھی۔ اسا چوتھی پنجویں پڑھ دیا سے تے اس دے وچ بڑے ایک سبق مواخات۔ مواخات دا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ دے رسول نے بھائی چارہ قائم کیتا مسلمانہ دے درمیان۔ ایک مہاجر بھی انصاریاں بھی اتنی قربانیاں دیتی ہیں، مدینے والے ہیں، 2 گھراں تے گھر دے چھوڑیا، 4 کلے بھوئیں دے ہیں تو 2 کلے آپ رکھے تھے، 2 کلے جناب۔ میں ایک مثال دے اندر پہ سمجھامن دی، اپنا ترکہ، اپنا ورثہ، اپنی دولت تقسیم کر دیتی۔ اے میرا بھرا مہاجر، تم ہی تو اسلام واسطے تو ہجرت کر کے آنا ہے نا، تیرا ہور تو جرم ہی کوئی نہ، اس جرم میں چاہنا ہے میں بھی مسلمان، تو ہی اسی آپا دے بھرا، ادھا تو لے نا۔ گھر دے دیتے، زمینہ دیتیاں، پیسہ دیتا۔ ہون اگلی گال میں نہ کریں دا موٹ پتنی بندے آکسن کس تم، حالانکہ میں طنز واسطے نہ پیا کریں نا۔ اتنا بھی ہے تاریخ ہے کہ اگر کسی انصاری دیاں 2 بیویاں، بیوی دی رضامندی دے نال طلاق دیتی، اس نے عدت گزاری، عدت گزار کے آکھیا میں میرا بھرا مہاجر ایس دے نال تو نکاح کر لے۔ اتنی قربانی کہیں دیتی، کوئی تا حلائے ہو چاہے سیر بولو تا نہیں، کہیں دیتی انصار مدینہ دیتی، تھوڑی قربانی ہے۔ اللہ دے رسول نے سلسلہ مواخات قائم کیتا، یعنی بھرا بھرا بھائی بھائی بنایا۔ ایک مہاجر دی باں پھت دی، ادو دوے انصاری دی باں پھت دی، جس نو جے دے مزاج دے نیڑے پایا نا، بھئی اے دا مزاج ہے دے نار رلدہ۔ اللہ دے رسول تو ود کے مزاج شناس کون ہو سکتا؟ کیوں با؟ اللہ دے رسول تو ود کے بھی کوئی مزاج شناس ہو سکتا؟ اے دا مزاج، اے جڑا انصاری ہے نا، اے دا مزاج، اے دی طبیعت، اے دے اخلاق، اے دے اتوار، اے ہے میرے مہاجر جڑا ہے نا صحابی دے نار رل دیں۔ انہوں سدیا، انہوں گنگڑی پوائی، ہاتھ چھات دیتا، آکھیا تو آج تو بعد اے دا بھیرا ہے تے اے آج تو بعد تیرا بھیرا ہے۔ سلسلہ واقعات قائم کیتا، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک سارے انہوں بھیرا بنا چھوڑیا۔ ہون گال غور نال سنیا، ایک علی اکلا جڑا ہے اس پاسے کھلوتا رسول دے، یا رسول اللہ سارے انہوں تو سے ایک دوئے دا بھیرا بنا چھوڑیا تے مین سارے انہوں بھیرا بنا چھوڑے نے تے میں فرمایا علی میں تین اپنے واسطے بچا کے رکھیا ہے، میں تین اپنے واسطے بچا کے رکھیا ہے۔ اما ترضا یا علی، اما ترضا یا علی، اے علی کیا تو اس گالتے راضی کوئی نو ان تکون اخی فی دنیا والآخرہ، کہ تو اس دنیا دے وچی میرا بھرا ہو، میں تے آخرت چی میرا بھرا ہو، تو میرا بھرا ہو، میں تیرا بھرا ہو۔ سمجھ آندی بھئی ہے مواخات قائم کیتا۔ جناب عبداللہ ابن عباس صدن اے عزت اللہ دے رسول نے اپنے بھرا علی نو دیتی، کسی اور صحابی نو۔ 4 گلیں ہو گئیاں، 5ویں گل دساں۔ اچھا امہات المومنین، مومنہ دیاں ماما، رسول دے حرم، انہاں دے جڑے حجرے آن نا، اوہان مسجد نبی دے ارد گرد آن، اور ہر حجرے دا دروازہ 2 دروازے آن، ایک کا بہر علی سائٹ تے، ایک دروازہ بہر علی سائٹ تے کھل دا، بھئی جدوں ام المومنین آمنا ہوئے بہنا ہوئے، اس دے کسی رشتہ دار آمنا بہنا ہوئے، وہ بہر علی سائٹ۔ دوسرا وہ دا چھوٹا جی دروازہ مسجد نبی والے پاسے کھل دا، اللہ دے رسول نے اپنی سہولت واسطے دروازہ ہی دے رکھا ہے۔ بھئی اذان ہوئے میں نماز پڑھنی ہوئے تو میں نے ادو بھیں کہ نہ آمنا پوے، بھئی تھائیں میں بیٹھا ہوں ماں، آذان ہوئے فوراً مسجد نبی داخل ہو بنیا۔ جتنی امہات المومنین آنی نصارین دے گھران دی کنڈیشن اے ہی ہائی، علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ اے معصوم جوڑا ہے۔ پوری کائنات دے وچ اللہ نے آدم تو لے کے ہون تائیں اور ہون تو لے قیامت تائیں
اگر کوئی جوڑا معصوم بنا رہا ہے تو علی اور فاطمہ دا بنا رہا ہے، کوئی جوڑا معصوم نہیں۔ مقام عصمت فائز آیت تطہیر دے وارث۔ اچھا ایک دن اللہ دے رسول نے بلایا صحابیاں نو، بیٹھے ہوئے جی میں ہوندہ پیغمبر بیٹھے، پیغمبر خدا صحابہ کرام بیٹھے تے خطبہ دیتا، خطبے تو بعد آکھیا آج تو بعد میرے صحابہ کرام عزتدار اے جڑے دروازے مسجد نبوی والے پاسے کھل دیں نا میریاں بیویاں دیں زوجات دے جی، یہ مسجد نبوی والے پاسے دروازے بند کرو، لاک کرو، تالے لاؤ، جے بھی آمنا بینا ہو سی نا وہ اس دروازے چو ہون، کوئی نہ آسی ویسی اتلے دروازے چو جیڑا باہر والے پاسے ایک میرے بھرا علی ابن ابی طالب دا دروازہ کھلا راسی، جس وقت چاہے ادو آوے یا ادو آوے، اس نو اجازت ہے۔ توجہ فرمائی دے، عبداللہ ابن عباس نے گال چنگی لگی تو اس کی تھی نا، یہ علی دی واحد فضیلت ہے تو اس بیان کی تھی بھئی میں پہ اپنے کو بنا کے دسے نا، میں جی گال تو پہلے کی تھی ڈھیر خطیبن ہوئے یہ مجلس نہیں نہ پڑی کدی سنی نے دا فضیلت پانچ باقی رہاں دیا نالت ہیں، یہ مجلس کسے تو سنی نے، میں کو ناز فخر کوئی نہ پیا کریں دا، علمی گال کیتی کرو، پاکاں دے فضائل تھوڑے گھڑن دی کیڑی لوڑ ہے، اور بھائی کو گھڑن دی ضرورت ہے، بنامن دی ضرورت ہے، غلوب کرن دی کوئی ضرورت ہے، غالی بنن دی، نسیری بنن دی کوئی یہ ضرورت، علی اللہ اکھڑ دی کوئی ضرورت، چنگا تو شیعہ ہیں جی علی نو اللہ آنا ہے، تے سارے جڑے مخالف سن دے نوات دے شیعہ سارے کافر ہیں، تے جڑا علی نو اللہ آکھے باہمیں کوئی ہو راکھے نہ آکھے میں خود بیان آکھے وہ کافر ہے، جڑا علی نو اللہ آکھے علی اللہ وہ مسلمان ہے، کیوں بھائی؟ تے بچوئے میں بالکل اپنے قوم شیعہ دی طرف واضح پیغام دے رہا ہوں، کوئی کسی شیعہ دا نعرہ ہے نہیں ہے کہ علی اللہ، ایک کچھ مٹھی بھر کچھ لوگ ہیں گمراہ جڑے غالی ہیں اور جڑے نسیری ہیں، انہاں دا عقیدہ اے بے کہ علی اللہ، شیعہ کسی دا عقیدہ نہیں، کیونکہ ساڑھا کلمہ اس گال دا گواہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ، تجھے بھی شک مولی صاحب اور بدے رہو، خیر ہے اور اللہ کوئی نہیں، جی ٹھیک کیتا نے، ٹھیک کیتا نے، بالکل اللہ توڑا صحیح سلامت رکھے، میں ڈرائیور نو آکے 3 گھنٹے بھی نہ جاوے گے نہیں مکتا اللہ سلامت رہو، سلامت رہو۔ اچھا میں کیا گل پہ کریں دا ہوں، ساڑھا کلمہ ساڑھے عقیدے دا گواہ ہے، یہ جڑے آدھے نا شیعہ کافر ہیں، ساڑھا کلمہ میں وضاحت پہ کرے نا، اپنے مذہب دی پاکیزگی پہ بیان کرے نا، ساڑھا کلمہ گواہ ہے ساڑھے ایمان دا، ساڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں، اللہ دے رسول نو سجدہ، اللہ دے رسول باندھے آندے صحابیاں نو کیا آدھے من سجدہ کرو، مولا کائنات علی ابن ابی طالب رسول خدا نو سجدہ کریں دیں یا اللہ دی بارگاہ کریں دیں، پاک رسول نو سجدہ نہیں جائز، پاک علی نو سجدہ نہیں جائز، پاک حسن نو سجدہ نہیں، عزت احترام عظمت درجہ عصمت مقام فضیلت وہ ساری جگہ اپنے مقام تھے، مگر عبادت جس دی کرنی سارے نبی آئے اور انہوں نے آگے کہ اعلان کیتا انہو لا الہ الا انا، اللہ پاک آتا ہے کہ میں نے نبیوں کو وحی دے کر بھیجا اور انہیں کہا کہ یہ اعلان جا کر کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر، تمام انبیاء نے یہی کام کیا، اپنی تو منامنی کوئی نہ آئے، نو پتھر کھاندر ہے کس واسطے، میری پوجا کرو اللہ، یہ ہے ہمارا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں اور عظیم ہیں، علی ولی اللہ، علی رسول نہیں ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، وسیع رسول اللہ، رسول نہیں ہیں، رسول کے وسیع ہیں، وہ خلیفۃہ بلا فصل، اور اس آخری رسول کے خلیفہ بلا فصل، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ان کے مشرکانہ عقیدہ، ہاں اسی اللہ نو
واحد لا شریک بندے ہیں، محمد رسول بندے ہیں، علی ابن ابی طالب نو خلیفہ بلا فاصل بندے ہیں، ساڑھے اہل سنت برا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلیفہ بلا فاصل بندے ہیں، تے اسی اکھاں تسی مشرک ہو گئے ہو۔ اسی اگر یہ کراں تو سانا دینے مشرک ہیں، خلیفہ بلا فاصل اگر اسی اکھاں تو سانا دینے مشرک ہیں، کہ یہ تسی خلیفہ بلا فاصلہ کو اسدتون کدی نہیں آکے مشرک۔ میرا بھرا اس ملک کے چمن کا امران دیو، میں تا مڑ بھی ہاتھ بان کے سارے نو پیانا، خواہ شیعہ ہیں خواہ سنی ہیں، اس ملک کے چمن قائم کرو، یہ FIR ختم کرواؤ، بچے یتیم ہوندے پین عورتاں بیوہ ہوندی پئین، کچھ عقل دے ناخن لوگ ہوئی سنبھالو۔ علماء نو چاہیے کہ وہ سمجھین اپنے اپنے لوگاں نو، جڑے جڑے انہاں دے فالوورز ہیں، جڑے جڑے انہاں دی گل مندے انہاں نے سمجھین کہ 5 فضیلتاں میرے 5 فضیلتاں ہو گئی ہیں۔ ہاں موڑ کسی موقع تے جی زندگی ہوئی تا دساں، ہون اس تو زیادہ تو انتظار نہ کرن دا تے مسائب میں کوئی نہ پڑھ دا۔ انہاں دے حصے دا فضائل میں پڑھیا تے میرے حصے دا فضائل مولانا شمشیر کاظمی صاحب پڑھ سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔